اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے JCPOA سے متعلق پیغامات کا تبادلہ اور بات چیت صحیح راستے پر جاری ہے اور ہم IAEA اور ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے درمیان ایک مضبوط اور پائیدار تعاون کے خواہاں ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کی واحد جماعت تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کو کرپشن کے الزام میں نااہل قرار دے دیا ہے۔ افغانستان کے بادغہ صوبے میں ایک دھماکے میں کئی افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی انتظامیہ نے سابق وزیر اعلیٰ اور PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی کو سرکاری رہائش گاہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے، اور غرب اردن کے شہروں جنین اور الخلیل پر سونی فوجیوں کے حملے میں مزید ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے شہید عدی التمیمی کو تحریک مزاحمت کا ہیرو قرار دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے JCPOA سے متعلق پیغامات کا تبادلہ اور بات چیت صحیح راستے پر جاری ہے اور ہم IAEA اور ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے درمیان ایک مضبوط اور پائیدار تعاون کے خواہاں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے آرمینیا کے دارالحکومت ایروان میں آرمینیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پیغامات کے تبادلے اور پابندیاں ہٹانے کے مقصد سے معاہدے کے آخری مرحلے تک پہنچنے کے لیے بات چیت اور تمام فریقوں کی ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے مذاکرات صحیح راستے پر ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ معاہدے کے حتمی مرحلے تک پہنچنے کے لیے امریکی فریق کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ اگرچہ ایران کے حالیہ بلووں میں امریکہ اور بعض یورپی ممالک نے مداخلت اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات انجام دیے، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ آج ایران میں حالات پوری طرح معمول پر ہیں اور روزمرہ کی زندگی ہمیشہ کی طرح جاری ہے، کہا کہ ہم نے امریکی اور یورپی فریق کو خبردار کیا ہے کہ وہ غلط تجزیے کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران میں بلوائیوں اور دہشت گردوں کو نہ اکسائیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی حکومت نے بلوائیوں، مسلح شرپسندوں اور دہشت گردوں کے مسئلے کو پرامن مطالبات رکھنے والے لوگوں سے مکمل طور پر الگ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن مطالبات کرنے والوں میں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ پچھلے دنوں اسلامی جمہوریہ ایران کی عوام نے اسلامی جمہوری نظام کے حق میں مختلف شہروں میں تاریخی ریلیاں نکال کر بلوائیوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔ واضح رہے اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک ذمہ دار ملک کے طور پر کئی بار کہا ہے کہ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ JCPOA کی خلاف ورزی کرنے والا فریق امریکہ ہے، اس لیے یہ واشنگٹن کی ذمہ داری ہے کہ اسے پابندیاں اٹھا کر معاہدے کی طرف واپس آنا چاہیے اور اس کے نفاذ کی تصدیق کرنی چاہیے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہا ہے کہ وہ کسی کو بھی قرارداد 2231 سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش کے نام ایک خط میں یوکرین میں گر کر تباہ ہونے والے ایک ڈرون طیارے کے پرزوں کی تحقیقات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے ماہرین کی ایک ٹیم یوکرین روانہ کرنے کی یوکرین کی درخواست اور اسے ایران کے جوہری معاہدے سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 پر عمل درآمد سے جوڑنے کو ہر طرح کی قانونی بنیاد سے عاری قرار دیا۔ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ یوکرین کی جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان یوکرین بھیج چکے ہیں اور ایران پر ایک عرصے سے جھوٹے دعوے کر کے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایران یوکرین کی جنگ میں استعمال کے لیے روس کو ڈرون بھیج رہا ہے، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ان ملکوں کے اس دعوے کو بارہا مسترد کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کی واحد جماعت تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کو کرپشن کے الزام میں نااہل قرار دے دیا ہے۔
میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے مشہور توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان کرپٹ پریکٹس میں ملوث رہے ہیں اور ان کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب درست نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن کی عدالت نے سابق وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی محروم کرتے ہوئے ان کی نشست کو خالی قرار دے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قابل ذکر ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے اگست کے اوائل میں توشہ خانہ کیس کی روشنی میں عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک ریفرنس بھیجا تھا۔ ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے اپنے اثاثوں میں توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف اور ان تحائف کی فروخت سے حاصل کی گئی رقم کی تفصیل نہیں بتائی۔ دوسری جانب عمران خان کو نااہل قرار دیے جانے کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں جملہ لاہور، کراچی، فیصل آباد، پشاور، مردان میں احتجاج اور مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ کئی شہروں میں پی ٹی آئی کارکنوں نے سڑکوں پر ٹائر جلا کر راستے بلاک کر دیے۔ راولپنڈی میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے باہر فائرنگ کی بھی اطلاعات ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ الیکشن کو نااہل قرار دینے کا اختیار نہیں ہے، اس لیے یہ فیصلہ ہی غلط ہے۔ افغانستان کے بادغیس صوبے میں ایک دھماکہ ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں 3 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے مطابق افغانستان کے مغربی علاقے میں ہونے والے دھماکے میں 3 خواتین کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ صوبہ بادغیس میں ہونے والے اس دھماکے کی مزید تفصیلات منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ افغانستان کے صوبہ لغمان میں بھی 2 ہفتے قبل ہونے والے دھماکے میں 7 افراد من جملہ طالبان کے کئی ارکان ہلاک ہوئے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ دارالحکومت کابل سمیت افغانستان کے مختلف علاقوں میں امن قائم ہو گیا ہے، تاہم زمینی حقائق کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران افغان عوام کو متعدد دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ گزشتہ ماہ ہونے والے ایک بڑے دہشت گردانہ حملے میں دشت ورچی میں واقع لڑکیوں کے تعلیمی مرکز کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں درجنوں طلباء خاک و خون میں غلطاں ہو گئے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی انتظامیہ نے سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کو سرکاری رہائش گاہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ جموں کشمیر کی انتظامیہ نے پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کو خپقار روڈ پر واقع سرکاری رہائش گاہ خالی کرنے کا کہہ دیا ہے۔ محبوبہ مفتی کا خاندان اس انتہائی ہائی سیکورٹی والی رہائش گاہ میں سن 2005 سے رہائش پذیر ہے، جب مفتی محمد سعید جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت ہند کی طرف سے 2020 میں ریاستی قانون میں ترمیم کے بعد سابق وزرائے اعلیٰ سرکاری رہائش گاہوں کے حقدار نہیں ہیں۔ خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محبوبہ مفتی کو اس رہائش گاہ کے عوض ایک متبادل مکان کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ ہندوستانی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر ریاست اروناچل پردیش میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست اروناچل پردیش کے سیانگ ضلع میں فوج کا ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں 2 پائلٹ سمیت 5 فوجی سوار تھے۔ گوہاٹی ڈیفنس پی آر او کے مطابق فوج کے ہیلی کاپٹر ٹوٹنگ ہیڈ کوارٹر سے 25 کلومیٹر حادثے کا شکار ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جس جگہ پر یہ حادثہ ہوا وہاں کا سڑک سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس لیے ریسکیو ٹیموں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ حادثے کا شکار ہونے والا ہیلی کاپٹر کا نام رودرا ہے، جسے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے ہی فوج کے لیے تیار کیا ہے۔
حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر کا ملبہ تلاش کرنے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ اس سے پہلے 5 اکتوبر کو بھی اروناچل پردیش میں ہی فوج کا چیتا نامی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا تھا، جس میں ایک پائلٹ ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا تھا۔ غرب اردن کے شہروں جنین اور الخلیل پر صہیونی فوجیوں کے حملے میں مزید ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے شہید عدی تمیمی کو تحریک مزاحمت کا ہیرو قرار دیا ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے مغربی کنارے کے شہر جنین کے وسطی علاقے میں فلسطینیوں کو جہریت کا نشانہ بنایا۔ صہیونیوں کی تازہ جہریت میں 19 سالہ فلسطینی نوجوان صلاح بریکی شہید اور متعدد دیگر فلسطینی شہری زخمی ہو گئے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران غاصب صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں غرب اردن میں شہید ہونے والا یہ دوسرا فلسطینی نوجوان ہے۔ مذکورہ نوجوان کی شہادت کے بعد رواں سال کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 175 ہو گئی ہے، جن میں سے 124 کا تعلق مغربی کنارے سے اور 51 کا غزہ سے ہے۔ ادھر مغربی کنارے کے دوسرے بڑے شہر الخلیل پر صہیونی فوجیوں کی جارحیت میں درجنوں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کے مطابق الخلیل کے علاقے بیت امر کے داخلی راستے پر فلسطینیوں اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ فلسطین کی انجمن ہلال احمر کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم 100 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غاصب صہیونی فوجی اپنے توسیع پسندانہ اہداف کی خاطر آئے دن فلسطینی بستیوں اور شہروں پر حملے کرتے ہیں، جن کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان طارق عز الدین نے غاصب صہیونی فوجیوں کے مجرمانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جلد یا بدیر صہیونیوں کو اپنے تمام جرائم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فلسطین کے مظلوم عوام کے حقوق پچھلے 70 سال سے غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں پامال کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے ان برسوں کے دوران فلسطینیوں کے خلاف لاتعداد جنگی اور غیر انسانی اقدامات کا ارتکاب کیا ہے۔ دریں اثنا حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کر کے شہید عدی التمیمی کو تحریک مزاحمت کا ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا خون پوری سرزمین فلسطین کی آزادی کا راستہ ہموار کرے گا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے 10 روز تعاقب کے بعد شافات کے علاقے میں صہیونی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کرنے والے فلسطینی نوجوان عدی التمیمی کو اس وقت شہید کر دیا جب وہ مزید مزاحمتی کارروائی کی تیاری کر رہا تھا۔ تمیمی نے 10 روز قبل شافات ٹاؤن میں پستول سے حملہ کر کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ایک صہیونی فوجی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کارروائی میں ایک صہیونی فوجی زخمی بھی ہوا۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کے فوجیوں نے دریا پار کرنے کی مشترکہ مشقوں میں حصہ لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے صوبہ گیونگی میں ہونے والی ان مشقوں میں جنوبی کوریا اور امریکہ کے 1000 سے زیادہ فوجیوں نے شرکت کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران فوجیوں اور بختر بند گاڑیوں کو 300 میٹر چوڑے ایک دریا پر نصب عارضی پل سے گزارا گیا۔ اس موقع پر جنوبی کوریا کے فوجی ہیلی کاپٹروں نے اڑان بھر کر شمالی کوریا کے سامنے طاقت کا مظاہرہ کیا۔ یاد رہے چند ہفتے قبل جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ بحری مشقوں کے بعد شمالی کوریا نے دور مار بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ ساتھ کم دوری کے میزائلوں کو آزمایا تھا اور جنوبی کوریا کے ساتھ آبی حدود کے بفر زون کو بھی گولہ باری کا نشانہ بنا کر اپنی دفاعی طاقت کو جتایا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یوکرین کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے یوکرین کے جنوب میں واقع خرسون علاقے میں ایک ایسے ڈیم کو بم سے اڑانے کا فیصلہ کیا جس پر روسی افواج کا ہی قبضہ ہے۔ یوکرین کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی افواج نے کاخوفقا بجلی گھر کے مختلف حصوں اور پانی کے بند پر بم نصب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ڈیم تباہ ہوا تو کریمیا کی شمالی آبراہ تباہ ہو جائے گی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یورپی کونسل کے اجلاس پر اس کا فیصلہ کیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کاخوفقا پن بجلی گھر ایک ایسے علاقے میں ہے جس پر روسی افواج کا قبضہ ہے، تاہم یوکرینی افواج کے ٹھکانے بھی اس علاقے سے دور نہیں ہیں۔
دوسری جانب روسی حکام نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کی شہری تنصیبات کو نقصان پہنچانا اور اس ملک پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان کا مقصد یوکرین کو نازیوں سے پاک کرنا اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔